ہوں گے. مس صدیقہ آپ اسٹیج پہ ہی رہیے, صرف آپ کامنٹ کر دیجیے وہاں پہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ الحمدللہ فلاسفیکلی بہت زیادہ شروع میں جب میں فلاسفی میں آیا تھا تھوڑا اسکیپٹزم کے بعد الحمدللہ کلیئر ہو گیا تھا فلاسفیکلی اسلام کے اوپر. اب اتنا زیادہ فلاسفی میں گھس گیا کہ وہ جو کہ اسپرچویلٹی کا ایلیمنٹ تھا نا وہ کہیں بالکل ہی ختم ہوا ہے. مطلب الحمدللہ ریشنلی الحمدللہ بالکل کلیئر ہوں اللہ کے فضل سے, بٹ وہ اسپرچویلٹی کہیں نہیں آتی, ایک اندر سے ایمٹینس ابھی بھی فیل ہوتی ہے. بالکل ٹھیک فیل ہوتی ہے. فلسفی کا پرابلم یہی ہے کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھاتا ہے اور سرا ملتا نہیں. فلسفی کا یہی پرابلم ہوتا ہے کہ وہ, میرا خود چونکہ فلسفے سے گہرا تعلق ہے, تو فلسفی جو ہے وہ جب سوچ کے تانے بانوں میں جاتا ہے تو وہ اتنا جاتے 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 وہ یہاں تک چلا جاتا ہے کہ اچھا پھر کیوں, آخرکار وجہ کیا ہے. تو اس سے ایک خشکی ہی جنم دیتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگرچہ فلاسفرز نے بڑے بڑے پرابلمز بھی حل کیے ہیں, دیٹ از ٹرو, بٹ آپ کی بات ٹھیک ہے. تو اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسپرچول فلسفی کو اگر آپ پریکٹس کرنا شروع کریں تو آپ کو بڑا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. اور جو اسپرچول فلسفی ہے اس میں ہوتا کیا ہے, اس میں ہوتا ہے کہ سوال آپ کے روحانیت کے متعلق ہوتے ہیں, اسپرچویلٹی کے متعلق ہوتے ہیں, لیکن ان کی جو تھیم ہوتی ہے, جو سٹائل ہوتا ہے وہ فلسافیکل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ اس پہ علماء کی میں بحث ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے, اور سنت اس طرح سی ہے کہ نہ رکھنے کے بعد آپ کو گناہ ہوگا, یا سنت ایسی ہے کہ آپ نہ رکھیں تو بھی ٹھیک ہی ہے. اب علماء کے پاس دلائل ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک اور چیز ہے, پر ہم اس میں نہیں جا رہے, شرعی حکم میں نہیں جا رہے, ہم فلسفی میں جا رہے ہیں, اسپرچول فلسفی میں, کہ آپ داڑھی رکھیں تو کیا داڑھی رکھنا یہ حد کمال ہے کہ جس شخصیت سے آپ کو محبت ہے, جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں, آپ مسلمان ہو گئے ہیں, آپ کی یہ محبت کا یہ کمال درجہ ہے کہ آپ نے اپنے حلیے کو ان کے حلیے میں گم کر لیا؟ یا داڑھی رکھنا ایک بیسک سا سٹیپ ہے, درجہ کمال نہیں ہے بلکہ درجہ اول ہے, پہلا قدم ہے آپ کا, کہ جس سے آپ کو محبت ہے, جن پہ آپ ایمان لے کے آئے ہیں, جن کا کلمہ پڑھتے ہیں, ان کے لیے آپ ان جیسا کچھ بھی اگر نہ کر سکے تو کم سے کم تو یہ کریں کہ اپنا حلیہ ان جیسا بنا لیں. تو ایسا اسپرچولی فلسافیکل کوشچن کہ کیا داڑھی رکھنا یہ درجہ کمال ہے کہ اپنے حلیے کو کسی کے حلیے میں گم کر لینا, یا یہ ادنا سا درجہ ہے کہ اور کچھ نہیں کرتے نا تو چلو یار شکل ہی ویسی بنا لو. اب میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر, کیونکہ فلسفی پڑھنے سے پہلے نا بالکل ایسا ایمان تھا وہ نہیں ملتا, ایسا ایمان تھا کہ بالکل الحمدللہ سے آنکھوں سے دیکھ لیا. اب بس ریشنل ایمان ہوتا ہے نا, وہی ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ یہ اسپرچول فلسفی اس کو آپ پریکٹس کرنا شروع کریں تو آپ کے اندر نا وہ ایک چیز ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے گداز. وہ گداز پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سوری, گداز ایک کانسیپٹ ہے, ایک دل کا نرم نہیں. ہو جانا. دل کا اچھا, پتہ ہے کیسے نرم ہونا؟ دل کا ایسے نرم ہو جانا کہ جب آپ کے سامنے محبت رسول کی ایک بات ہو نا تو آپ کا دل اس میں ایسے گھسے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں, اور ان آنسوؤں کے اندر ایک عقیدت ہو, ایسی عقیدت ہو کہ آپ بات سن رہے ہیں اور آپ کی حالت جاری ہو گئی ہے. جیسے ہمارے ہیں نا یہ روزگار فقیر نہیں, کہے فقیر والے سید سرفراز صاحب جو ہیں, ایسے لکھتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ محبت کیا ہے, میں نے پوچھا محبت کیا ہوتی ہے, اور بڑے مجھے جواب ملے, کبھی ادھر سے جواب کبھی ادھر سے جواب. لیکن میرے تخیل نے جب سفر کرنا شروع کیا, 1 صدی 2 صدی 3 صدی 14 صدیاں پہلے, جب میں نے ایک شخصیت کو دیکھا اپنے تخیل میں کہ لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں, رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے, اس ہستی کو جنت میں جانے کی گارنٹی ہے, اور وہ سجدے میں پڑھ کے اپنی امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگ رہی ہے, تو مجھے پتا چل گیا کہ محبت کیا ہوتی ہے. That's what you call love. یہ گداز ہے کہ جب آپ اس واقعے کو پڑھتے ہیں, آپ کو سنتے ہیں, it takes you to a different level of spirituality. Just a different level altogether. کہ محبت کہ وہ پتا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے, پتا ہے سارا کچھ کلیئر ہے, دنیا سوئے, جن کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے وہ سوئے ہوئے ہیں, لیکن وہ سجدے میں گرے اور کہہ رہے ہیں کہ الہی میری امت کو بخش دے.
یہ جب گداز ہوتا ہے نا انسان کے دل میں، تو یہ بات وہ کانوں سے نہیں سنتا، وہ دل سے سنتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اندر ڈیپ ڈاؤن اٹ ٹیکس یو۔ فلسفی ایک خشک چیز ہے، یہ محبت کے دریا کو خشک کر دیا کرتی ہے۔ ریشنیلٹی جو ہے نا وہ اٹ کمز ایٹ اے کاسٹ، اس کی قیمت ہے کہ آپ کے اندر سے یہ جو دریا ہے نا یہ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اسپرچول فلسفی کو پریکٹس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی فلسفی کا شوق بھی جاری رہتا ہے اور آپ کے اندر یہ گداز بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ الہی تو میری دعا کو قبول کر کے عزت بخش دے۔ یہ کہنا ٹھیک ہے، یہ کہنا ٹھیک ہے کہ الہی تو میری دعا کو عزت بخش کے قبول کر لے۔ کیا دعا کے قبول ہونے سے اس کو عزت ملتی ہے یا اس کو عزت پہلے ملتی ہے اور قبول بعد میں ہوتی ہے؟ ایسا فلسافیکل کوسچن، لیکن اس کا براہ راست تعلق روحانیت سے ہے، تو اس سے آپ کے دل کا وہ گداز آہستہ 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 آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں آپ ان کو پڑھنا شروع کر دیں۔ میں ایک آدمی ہے، میں آپ کو اس کا واقعہ سناتا ہوں۔ سوری ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، شاید میں آپ کا بھی زیادہ لے رہا ہوں۔ نہیں سر، کافی اچھا وہ ہو رہا ہے، ایک اندر سے وہ ہو رہا ہے۔ ایک آدمی ہے جس نے مجھے خود یہ واقعہ بتایا ہے کہ اس نے کہا کہ میں ایتھیسٹ ہو چکا تھا، میں ہو گیا تھا، مجھے لے گئے تھے وہ لوگ، اس قدر میرے ذہن میں انہوں نے سوال ڈالے تھے سارا کچھ، لیکن ایک چیز تھی جس نے مجھے مسلمان رکھا اور میں پھر مسلمان رہا، وہ تھی قربانی حسین۔ ان کا کہ حسین کی قربانی رب کے وجود کے بغیر سینس ہی نہیں میک کرتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہے نا 5 بڑی مشکلیں ہوتی ہیں زندگی میں، کہ ان میں سے 2 بھی اگر کسی انسان پہ آ جائیں پوری زندگی میں کہ بچوں کی مصیبت ہوتی ہے، پردیس کی مصیبت ہوتی ہے، یعنی مجموعی طور پہ 5 مصیبتیں ہیں، کہ آپ پوری زندگی میں کسی پہ 2 آ جائیں 3 آ جائیں تو اس کی زندگی کو بڑا مشکل کہا جاتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی پہ 5 آئیں، ایک وقت میں۔ اس قدر برے حالات ہیں کہ آخری وقت، یعنی کہ جب کچھ بھی نہیں رہ گیا تو ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کو بھی وہ ایسے کھڑے ہو کے وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے ہے نا تو میں مسئلہ کہ شاید میں پانی پی لوں، اگر مجھ سے مسئلہ ہے تو میں اس کو رکھ دیتا ہوں ایسے کہ تم آؤ اسے پانی دے دو۔ تو ظالموں نے اس کے بدلے میں تیر وہ مارا جس 3 منہ کا تیر، کہ یہاں پہ حسین بن علی نے اپنے بچے کو اٹھایا اور وہ اس کی گردن کو توڑتا ہوا ان کے بازو میں بھی چلا جاتا ہے، اور وہ اس پہ کوئی گلا شکوہ نہیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ راہی اس پہ بھی ہم تجھ سے راضی ہوئے، یعنی ہم اس پہ بھی راضی ہیں۔ اب انسان سوچتا ہے نا کہ ایک ہے برداشت، آپ کچھ نہیں کر سکتے، میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ تگڑے آدمی، آپ نے مجھے تھپڑ دے مارا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کیا کروں گا؟ برداشت کروں گا نا۔ اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے صبر کا درجہ، کہ جب میں قادر ہوں اس چیز کہ میں تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دے سکوں، لیکن میں خود کو روک لیا، لیکن گلا میرا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں الہی میں نے صبر کر لیا، ٹھیک ہے میں نے صبر کر لیا، میرا ایز اے لائف کوچ یہ روز ہی ہوتا ہے، فلاں جگہ شادی کرنا چاہ رہا تھا، اب بھی میں اس لڑکی کو بھگا کے لے کے جا سکتا ہوں، لیکن میں صبر کر رہا ہوں، وہ گلا بتا رہا ہے کہ میں اس چیز سے خوش نہیں ہوں، لیکن میں نے مان لیا ہے۔ لیکن حسین بن علی جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نہ میں برداشت کر رہا ہوں، نہ میں صبر کر رہا ہوں، اے الہی میں تجھ سے راضی ہوں۔ Think this is not possible without existence of God۔ آپ ان لوگوں کی پڑھتے ہیں، ابھی ایک صحابی ہیں، بات کرتے کرتے ان کو میں میرے ذہن سے معافی چاہوں گا، میرا ایک بچارہ تھا ان کا آ جائے میرے ذہن میں، وہ نہیں آ رہا۔ عامر بھائی آپ کے ذہن میں اگر آتا ہے نام ان کا تو مجھے بتائیے گا، کہ جن کو کفار نے یہ کہا کہ تم ایک دفعہ نبی کی شان میں گستاخی کر دو۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ عمار بن یاسر نہیں یہ عمار بن یاسر نہیں تھے، یہ ایک اور تھے۔ عمار بن یاسر تھے، ابو جہل نے کہا تھا ان کو۔ جی عمار بن یاسر، عمار بن یاسر کی تو شہادت ہو گئی تھی نا صفین میں۔ نہیں وہ بعد میں ہوئی تھی نا۔ ہاں وہ جی، ان کو ان کا جو پورا خاندان تھا، نہیں ان کی شہادت نہیں ابھی میرے ذہن میں آ جائیں گے، ان کی شہادت نہیں پہلے ہو گئی تھی۔ پھر ان کے والد کی بات کر رہے ہیں، یاسر کی بات کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ سمیہ جو پہلی شہید ہیں اور یاسر ہیں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا میں بہت معافی چاہتا ہوں، بات اس سے بدمزہ ہو حضرت جاتی ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں، تو انہوں نے کہا گستاخی کروں؟
یہ آگے سے جو انہوں نے لفظ جو جملہ کہا وہ میرے منہ سے نکلتا بھی نہیں ہے. تو ان کو نا انچوں کے حساب سے جسم کاٹا گیا تھا. یہاں سے اب کرو گے، ان کا نہیں. پھر یہاں سے کاٹا، اب کرو گے، ان کا نہیں. اب کرو گے، ان کا نہیں. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رننگ کامنٹری میں بات بتائی. اس دن ہمیں احمد جاوید صاحب سے ملاقات ہو رہی تھی، انہوں نے بھی یہ واقعہ بتایا کہ جس طرح سے انہوں نے وہ قربانی دی کہ ایک زندہ انسان ہے جس کو کاٹا جا رہا ہے. یہ وہ واقعات ہوتے ہیں جو آپ کے دل میں سوال پیدا کرتے ہیں کہ if none of that mattered, then why did they have to do it? آخری بات میں آپ سے کہوں گا، اس کے بعد میں بہت زیادہ میری وہ بات ہو گئی. یہ حقائق ہے، نہیں حقائق نہیں ہے، یہ روایت ہے جو اسرائیلیات میں بھی پائی جاتی ہے، اس لیے میں اس کی اوتھینٹسٹی کو کنفرم نہیں کر سکتا. لیکن جسٹ لسن ٹو اٹ اینڈ تھنک کہ کیا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اجر دے ان کو، بالکل بھی اللہ تعالیٰ بہت آپ کو اجر دے، کہ ان کو یہ واقعہ جو ہے حضرت اللہ کے نبی ہیں حضرت زکریا کہ جب دشمن پیچھے لگے ہیں، وہ آگے آگے جا رہے ہیں، ایک درخت میں پناہ لی ہے اور انہیں پتہ چل گیا دشمنوں کو کہ وہ درخت کے اندر ہیں. اب انہوں نے جو سوال، انہوں نے جو پلان کیا دشمنوں نے، کہتے ہیں کہ اس درخت کو کاٹ دو آرے سے. نبی ہیں وہ ایک اپنی جگہ پہ بات ہے، لیکن انسان ہے نا، جب وہ تو ایک مرتبہ ہے انسان کی، جو درد ہوتا ہے وہ نبی کو بھی ہوتا ہے. اب زندہ انسان ہے، سر پہ آرا چل رہا ہے، آرا چل رہا ہے، تو اللہ نے وہاں پہ وہی بھیجی کہ زکریا اب مجھے اف کی آواز نہ آئے. نہیں آئی. اللہ اکبر. ایزی ٹو ٹیک دس وے. یہ سب مذاق ہے. یہ ہمارے 4x مسلم 2-4 مٹیریلسٹک فلاسفیز پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جس دین کی جڑوں میں لوگوں نے اپنے خون سے قربانی دی ہے، یہ اللہ کا وہ نور ہے نا، یہ پھونکوں سے نہیں بجھنے والا. Just imagine کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کے لیے کیا 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 ہے. تو ان کے واقعات کو جو آپ پڑھیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دل میں وہ گداز پیدا کرے گا کہ پھر آپ کی نہ آنکھیں پڑ رہی ہوں گی نہ کچھ، آپ کا دل ہی پڑ رہا ہوگا، آپ کا دل ہی رو رہا ہوگا. آنکھیں تو صرف ایک ایگزٹ ہوں گی اس آنسوؤں کا. Do that. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ گداز دوبارہ عطا کر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے سر. مجھے اچھا، اس پہ کیسر بھائی میں چاہتا ہوں ایک دو بات. روحانیت کی بات ہو رہی ہے اور فلسفے سے ریلیٹڈ، یعنی فلسفہ ہے ایک جگہ پر، ایک جگہ پر روحانیت بھائی نے رکھی ہے. مجھے اقبال یاد آ گئے. اقبال نے جواب شکوہ کے اندر نا اس چیز کو ایکسپلین کیا، کیونکہ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ وہ چیز چلی گئی ہے جس طرح شکوہ رکھا گیا تھا. تو جواب شکوہ اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو بہت سی چیزوں کا جواب، میں کہتا ہوں تمام مسلمانوں کو جن کو کم از کم اردو آتی ہے نا، شکوہ اور جواب شکوہ ضرور پڑھیں. کتنے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے، کتنے سوالوں کے، کہ مسلمانوں کا زوال کیوں ہے، جناب مسلمانوں کا عروج کیا تھا، قومیں کیسے چلتی تھیں، وہ سارا آپ کو شکوہ اور جواب شکوہ میں مل جائے گا. اس میں جواب شکوہ میں نا اسی چیز کو وہ کہتے ہیں جو یہ بھائی نے پوچھا نا حسن جاوید نے. وہ کہتے ہیں کہ تھا جواب صاحب طور کے مسلم ہے اگر. حسن جاوید بھائی سن رہے ہیں؟ جی سر. ہاں ذرا سنیے گا. اقبال آپ سے مخاطب ہے. وہ کہتے ہیں تھا جواب صاحب طور، موسیٰ علیہ السلام، تھا جواب صاحب طور کے مسلم ہے اگر، چھوڑ کر غائب کو تو حاضر کا شیدائی نہ بن. چھوڑ کر غائب کو تو حاضر کا شیدائی نہ بن، شوق حاضر ہے اگر تو لازم ہے ایمان خلیل، ورنہ خاکستر ہے تیری زندگی کا پیرہن. یہ انہوں نے بنیاد دی کہ اگر آپ نے فلسفہ پڑھنا ہے تو روحانیت کی بنیاد ہونی چاہیے. اب آپ کہہ رہے ہیں فلسفہ پڑھتے گئے ہیں. کیسر بھائی نے بڑی زبردست اس کا آپ کے سامنے نقشہ رکھا، جو استعارہ استعمال کیا، بڑا گہرا تھا، کہ جب ریشنلزم ہے وہ ایک کاسٹ کے ساتھ آتا ہے، فلسفی ایک کاسٹ کے ساتھ آتی ہے، وہ آپ کو خوش کرتی ہے. اس پر بھی اقبال مجھے یاد آئے. اب اقبال کی زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں. وہ کہتے ہیں واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. واعظ قوم کی، فلسفے کے ساتھ ہوا کیا ہے، مسلمانوں کے فلسفے کے ساتھ ہوا کیا ہے؟
واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا باقی تلقین غزالی نہ رہی۔ سبحان اللہ۔ فلسفہ رہ گیا باقی تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مسیح خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کیسر بھائی نے صاحب اوصاف حجازی کا کیا مطلب ہے؟ اصحاب رسول اللہ کا استعارہ لیا ہے یہاں پر، حجازی وہی تھے نا صحابہ، تو کیسر بھائی نے آپ کو صحابہ کی مثال دی۔ جب کبھی آپ کو یہ چیز لگے، اچھا میں آپ سے آپ کے اندر نا روحانیت کی روح پھونکنے کا جو میں نا ایک آپ کو سمپل چیز دیتا ہوں۔ آج کل کے دور میں آپ نے عمر سیریز دیکھی ہوئی ہے؟ جی سر تھوڑی آدھی دیکھی تھی شاید۔ اس کو مکمل کریں، اس کو مکمل سر کریں، ٹھیک ہے؟ ہاں اس ٹائم پہ سر واقعی میں صحیح، آپ صحیح بول رہے ہیں، اس ٹائم پہ ایک الگ بوسٹ آیا تھا۔ ہاں نا، تو یہ چیزیں جاری رہنی ہے۔ دیکھیں ایمان کا کیا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ون ٹائم پرماننٹ فلر ہے، ایسا نہیں ہے، ون ٹائم نہیں ہے، یہ پرماننٹ ایمان جو ہے وہ کبھی آپ کا اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے آتا ہے، اس میں اختلاف ہے میری رائے کے بالکل مطابق، صحیح قرآن بات کری آپ نے۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی حدیث سے ہے نا، قطعی حدیث سے ہیں کہ انہوں نے کہا آپ کی مجلس سے نکلتے ہیں، جیسے آپ ابھی کہہ رہے ہو کہ یار روحانیت نہیں ہے، تو اس مجلس میں جس طرح کیسر بھائی نے ایمان کو تازہ کیا ہے، اوبویسلی گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد کل جب آپ جاگیں گے بہت سی چیزیں انسان مصروف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت اپنے ساتھ رکھیں کہ کبھی یہ کیفیت جو بشری اور فطرتی ہے، یعنی جو ہیومن آپ کی نیچر ہے، وہ آپ کے ایمان کے اوپر نہ حاوی ہو جائے، بس یعنی آپ یہ حقیقت جان لیں، مینٹلی پریپیئر رہیں کہ میرے اوپر یہ کیفیت گزرے گی اور مجھے کیا کرنا ہے۔ اچھا ڈاکٹرز جو ہے نا، جو اکثر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آپ کو انزائٹی ہے یا ڈپریشن میں ہے یا آپ کو کچھ اور پینک کا مسئلہ آ رہا ہے، تو وہ آپ کو ایک تھراپی بولتے ہیں جس کو کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کہتے ہیں، CBT، کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈاکٹر آپ کو یہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ فیل کرتا ہے میں ٹھیک ہو گیا، دوائی بھی نہیں لیتا، ڈاکٹر اس کو کہتا ہے ریلیکس ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اسلام میں ہے نا تمی وَإِذَا مَرِضْتُ، جب وَإِذَا مَرِضَ، اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث کے اندر کہ مسلمان پہ 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ مریض ہو جائے اس کی تیمارداری کریں، ہاں عیادت کریں، بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی مریض کی تیمارداری کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے رجوع کرنا ہے ان اصحاب سے جن کے اوصاف حجازی کا ذکر ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں غالباً اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا۔ اصحاب کی زندگی سے آپ کو مشعل ملتی ہے، وہاں سے روحانیت ملتی ہے۔ تو کیسر بھائی نے جو آپ کے سامنے چیز رکھی ہے اس کو دیکھیں۔ لٹریچر پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک بڑی زبردست کتاب ہے رمز ایمان، ڈاکٹر غلام جانی برکی، رمز ایمان۔ میں نے آج سے تقریباً 12 سال پہلے پڑھی تھی، کافی چیزیں مجھے فلسافیکلی بھی روحانیت کے اعتبار سے بھی کلیئر ہوئے۔ اور دوسری کتاب ہے جو کیسر بھائی ریکمینڈ کرتے ہیں، میں نے وہ پڑھی کافی سال پہلے، من کی دنیا، اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ۔ تو اگر آپ وہ کتاب پڑھیں گے آپ کو کافی حد تک چیزیں سمجھ آئیں گی۔ وہ سیریز دوبارہ ایک بار دیکھ لیں۔ صحابہ کے حوالے سے جو ہے نا وہ محمود غضنفر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے اصحاب کی حیات الصحابہ کے نام سے ہے، درخشندہ پہلو، یعنی صحابہ کی زندگی کے ایمان لانے کے جو واقعات ہیں وہ آپ کے اندر بہت بوسٹ پیدا کرتے ہیں، انسانی فطرت ہے۔ وہ ان چیزوں کو آپ جاری رکھیں، یہ آپ کے اندر روحانیت کو ریوائیو کریں گی، ریفریش کریں گی، اپ ڈیٹ کریں گی، اور اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا، جیسے مثال اس کی لے لیں کہ ماشاءاللہ کیسر بھائی نے تو بڑے ایک روحانی انداز میں بیان کیا، میں تھوڑا سا عقلی طور پر اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ فلسفہ پڑھ لیا ہے تو تھوڑا عقل۔ آپ کو بھوک لگتی ہے دن میں حسن بھائی؟ جی جی کو 2-3 بار لگتی ہوگی، نارمل بندے کو 2-3 بار بھوک لگتی ہے۔ الحمدللہ۔ تو جب ہاں یہ ہے آپ کی جسم کی ضرورت، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی روح کو بھوک نہ لگتی ہو؟ ہائے ہائے ہائے، جو روح کو بھوک لگے گی تو اس کی غذا بھی تو لے لینا۔ اب اس مثال کے طور پر بھوک لگی آپ کے پیٹ کو، اور آپ کھانا سامنے رکھ کر صرف اس کو دیکھیں، اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اس کے کیمیکل کمبینیشن کیا ہے، اس کی کھانے کی شیپ کیا ہے، کتنا مسالہ لگا ہوگا، تو پیٹ بھرے گا نہیں۔ اسی طریقے سے جو روح کی غذا ہے وہ فلسفہ پڑھنے سے نہیں ہے، وہ روحانیت پڑھنے سے ہے، ان واقعات سے گزرنے سے ہے، ان چیزوں کو ایکسپیرینس کرنے سے ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات بولوں اس سے سر، جی آپ کی جو بات ہے نا سر ایک دم سے دماغ پہ جا کے لگی ہے کہ وہی بات ہے، اگر کوئی بندہ جس ایمان کے اسٹیٹ پہ اس کو بھلے سے تم 10 لا کے دے دو ایتھیسٹک کے، وہ فلسفی کے، وہ ویسے تو ہے نہیں، وہ نہیں ہلے گا، اس کو مزہ آیا ہوا ہوتا ہے، وہ ایمان کی سویٹنس ہوتی ہے اس کے پاس۔ سر آپ کی بات واقعی میں
دماغ پہ لگیے گا ابھی جو آپ نے کھانا سامنے رکھ کے. الحمدللہ وہ پہلے دماغ پہ لگے گی، اسی لیے تو دل پہ جائے گی، کیونکہ دماغ روک کے رکھا ہوا ہے اس کو فلسفے کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا، تو اس کو لگنے دیں اور اس کے ذریعے آپ الحمدللہ آگے بڑھیں، آپ کو فرق پتہ چل جائے گا، آپ کو اپنے اندر چینج آئے گی. اور یہ کنٹینیوس ہے، یہ یاد رکھیں، یہ ون ٹائم نہیں ہے. تو اس لیے مینٹلی پریپیئر رہیں کہ ہمیشہ ایسی محفل میں جڑیں، جیسے کیسر بھائی نے بھی واقعات بیان کیے اس طرح چلیں. اور بھی کئی آپ کو واقعات پتہ چل سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. یقیناً وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، مگر یہ ہے کہ جو کہا وہ کافی کہہ دیا، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. فلسفے میں تلقین غزالی رکھیں، آپ کو لطف ہو رہا ہے گا چیزوں کا. بہت شکریہ.